الفاظ میں مخصوص کلمات میں ہمیں محظوظ فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں وہ حفاظ کرام، میری مراد محترم جناب مسجد حاضہ کے امام قاری قمر عباس صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ بھائی ماجد ریاض صاحب، جنہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی قرأت کو مکمل کیا ہے، میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں رب تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کا قرآن مجید سنانا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اصل بات قبولیت کی ہوا کرتی ہے۔ انسان کتنا بڑا عمل کر لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ تو ہم قرآن مجید کی جو تکمیل ہوئی ہے، اس کی قبولیت کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ یا اللہ، جس طرح کا بھی قرآن پڑھا گیا ہے، یقیناً نہ پڑھنے کا حق ادا ہوا ہے، نہ سننے کا حق ادا ہوا ہے، اور ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ انسان جتنی مرضی محنت کر لے، کوشش کر لے، نہ قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اس کے سننے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ جیسا کیسا بھی پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ رب العزت میں بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور دوسری ایک اہم بات جو میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے، رمضان اور قرآن مجید کا جو آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے، تو میرے بھائیوں، یہ تعلق صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے اپنی بقیہ زندگی میں، بقیہ مہینوں میں، سارا سال اس تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن بھی اور روزہ بھی قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ المیہ ہمارا یہ ہے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک، ماہ رمضان آتا ہے، تو ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ ماہ مبارک ختم ہو جاتا ہے، ابھی ختم ہونا تو دور کی بات ہے، اختتام کی طرف روا دوا ہوتا ہے، مبارک یعنی چاند رات آتی ہے تو سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جس طرح اس ماہ مبارک کے اندر آپ نے قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، جس طرح دن میں روزہ اور رات کا قیام اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہے، اور یہ تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے، تو یہ تعلق رمضان کے بعد بھی اسی طرح رہنا چاہیے۔ اصل میں یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور رمضان المبارک کا یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ جو ہمیں سکھا کے جاتا ہے۔ یہ کہنے کہ ایک ٹریننگ سیشن ہے، تربیتی ورکشاپ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پریکٹس کروائی جاتی ہے، بھولا ہوا سبق ریوائز کروایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے، کہ جس طرح آپ نے اس ماہ مبارک کو گزارا ہے نا، دن میں روزہ رکھا ہے، رات میں قیام کیا ہے، دیگر عبادات کی ہیں، تو یہ سلسلہ صرف رمضان کے حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنا جائزہ لینا چاہتا ہے
کہ اللہ نے اس کی رمضان کی عبادات کو قبول کیا ہے یا نہیں، اللہ نے اس کے روزے رکھنا قیام کرنا قبول کر دیا ہے۔ اگر ہم اس بات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر تو رمضان کے بعد بھی آپ کے معمولات اسی طرح ہیں، رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق وابستہ ہے، آپ نماز کے پابند ہو چکے ہیں، آپ کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، واقعتاً آپ کے اندر قرآن مجید کی محبت پیدا ہو چکی ہے، واقعتاً آپ دین کے ساتھ محبت کرنے لگے ہیں، نمازی بن چکے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا درس دے چکے ہیں، نمازی بنا چکے ہیں، تو سمجھ لیجیے اللہ رب العزت نے آپ کے رمضان کی عبادات کو قبول کر دیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت میں اس پہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر یہی پیغام دینا چاہوں گا آپ حضرات کو کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ یہ ایسا ساتھی ہے جو کہیں پہ بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ دنیا کا ہر جگری یار دوست کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ قرآن یہ ایسا ساتھی ہے جو کہیں پہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ حشر میں آپ کا ساتھی، قبر میں آپ کا ساتھی، جنت میں آپ کا ساتھی، ہر جگہ پہ یہ اپنا ساتھ نبھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا عامل بھی بنائے، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والا، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والا بنائے، اور قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں نصیحتیں فرما رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر ہدایت اللہ زاہد صاحب۔ محترم حضرات،